بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہیدہ جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باحریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سینئر تجزیہ نگار سجاد احمد کھوکھر صاحب۔ ان سے اپنی گفتگو کا آغاز بعد میں کروں گا۔ پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں کہ وہ ہمارا چینل جلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ کو ہماری ایک نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ جی ناظرین اکرام، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جناب سینئر تجزیہ نگار سجاد احمد کھوکھر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یاران لاہور کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ جو آپ نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنے پروگرام میں مشورہ دیا تھا، یا ہماری طرح اور بھی بے شمار لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو اپنی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے، ان پہ دوبارہ بھی قاتلانہ حملہ ہونے کا اندیشہ موجود ہے، تو اس پہ انہوں نے فرمایا، یاران لاہور نے اطلاع دیا ہے کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی بڑھا لی ہے۔ تو اس پر آپ کیا تجزیہ دیتے ہیں کہ کس طرح کی سیکیورٹی انہوں نے بڑھائی ہے، کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جس طرح ہر پاکستانی اور پی ٹی آئی کے ہر ورکر کی ایک دلی خواہش تھی نا، کہ تمنا تھی کہ خان صاحب جو ہے نا وہ محفوظ رہیں، جس طرح وزیر آباد میں ان پہ ایک بزدلانہ اور قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد تو ہر پاکستان کا ہر آدمی، پاکستانی عوام یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو اپنی سیکیورٹی بڑھا لینی چاہیے۔ تو ان کی مہربانی ہے عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے پاکستانی عوام کی بات کو غور سے سنا ہے، دل سے سنا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور سن رہے ہیں کہ ان کی جو رہائش ہے لاہور زمان پارک میں، تو وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کا اچھا خاصا بندوبست کیا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو ریت کی بوریاں ہیں وہ بھی رکھی گئی ہیں، اور ایون کہ خواتین بھی اگر آ رہی ہیں وزٹ کرنے کے لیے یا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ان کی بھی مطلب خواتین جو سیکیورٹی انچارج ہیں یا سیکیورٹی کا جو عملہ ہے وہ تلاشی لے رہی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اقدام عمران خان صاحب کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، تو ابھی بھی چلیں دیر آئے درست آئے، بڑی مہربانی ہے ان کی۔ تو سجاد صاحب، اندر کی خبر رکھنے والوں نے یہ بھی خبر دی ہے، اندر کی خبر رکھنے والے آپ جانتے ہیں نا؟ جی جی۔ انہوں نے یہ بھی خبر دی ہے کہ لندن میں بیٹھے مفرور اشتہاری مجرم سابق ملک پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو NRO مل چکا ہے اور ان کے پاکستان واپسی آنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ آپ اس پہ کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ جی، یہ ریاست پاکستان کا نام بڑے سنہری حروف میں جو ہے نا لکھا رہے ہیں یہ سب، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک بندہ وہ پاکستان میں سزا یافتہ ہے، پاکستان سے وہ باہر بھاگا ہے بیماری کا بہانہ لگا کے کہ پاکستان میں میرا علاج ممکن نہیں ہے، وہاں پہ اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا، وہاں کی حکومت کوشش کر رہی تھی کہ ہم اسے کک آؤٹ کریں، اور انہوں نے اسے سفارتی پاسپورٹ دے دیا۔ تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں سپریم کورٹ کا جو جج ہے نا، وہ جب دیکھتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے کہ یہ شراب کی بوتلیں ہیں، صبح وہی بوتلیں جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے یہ تو شہد کی بوتلیں تھیں۔ مجید اچکزئی وہ ایک ٹریفک سارجنٹ کو کچل کے اس کی گاڑی نکل گئی ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، وہ باعزت بری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ زیب قتل کیس، شارخ جتوئی، اس کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ریاست پاکستان کا واقعی بہت بڑا جو ہے نا کارنامے میں اضافہ ہوا ہے کہ ایک اشتہاری مفرور بگوڑے کو سفارتی پاسپورٹ دے دیا گیا ہے۔ اس میں مطلب کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ مسٹر 10% جو ہے آصف علی زرداری، وہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان بن سکتا ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے نیک کام جو ہے نا وہ پاکستان میں شروع سے ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔
اس جا صاحب اندر کی خبر رکھنے والوں نے ایک خبر اور دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اسی دن کا NRO مل چکا ہے جب ان کو ایک پلاننگ کے تحت بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے باہر بھیجا تھا، وہ ان کو NRO ملا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب میاں صاحب کو NRO ملا تھا اس وقت میڈیا ہاؤس میں روپیہ لگایا گیا تھا، پیسہ لگایا گیا تھا۔ اب شہباز شریف کو جب NRO ملا ہے تو یہ سندھ ہاؤس میں روپیہ لگایا گیا، کیا اس پہ کیا کہیں گے؟ ایسا ہی ہے؟ NRO کے لیے تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا، NRO کے لیے لانگ مارچ نکالا، NRO کے لیے یہ شروع سے ایک دوسرے کو چور لٹیرے پیٹ پھاڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو NRO کے لیے یہ مطلب سارے ایک جان ہو گئے ہیں، اور انہیں کیا چاہیے؟ یہ مہنگائی انہوں نے تھوڑی کم کرنی تھی، انہوں نے تو اپنے کیسز ختم کرنے تھے، وہ انہوں نے کر لیے۔ انہوں نے وہ قانون ہی ختم کر دیا کہ جس قانون کی وجہ سے یہ سارے جو ہے نا انہوں نے قابو آ جانا تھا، ان کو جرمانے ہونے تھے، ان سے جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے وہ پیسہ ان سے نکلوا کر قومی خزانے میں جمع کیا جانا تھا، تو وہ قانون ہی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ تو سجاد صاحب کچھ اطلاعات ابھی آ رہی ہیں پاکستان میں لندن سے کہ حکومت پاکستان جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کے درمیان اور موجودہ اپوزیشن جو ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کے درمیان باقاعدہ بیک ڈور معاملات 80% تقریباً طے پا چکے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی بیک ڈور جو رابطے ہیں ان کے وہ بحال ہیں۔ تو اس پہ کیا کہیں گے؟ ایسا ممکن ہے چل رہا ہے کوئی ایسا چکر جو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہو حکومت اور یہ آپ بات کر رہے ہیں PTI اور PTM کے درمیان؟ جی، صدر عارف علوی صاحب کے PTI اور PTM کے درمیان جہاں تک میرے علم میں بات ہے یا جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا اس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن کرپشن پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ خبر ہے کوئی اور ایسے معاملات ہوں گے آرمی چیف کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے ہو سکتا ہے، آرمی چیف کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہو، لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ جب تک PTI کا چیئرمین عمران خان ہے، عمران خان ان PDM سے کرپشن پہ اگر بولیں گے نا کوئی کمپرومائز کرے تو وہ نہیں ہو سکتا، باقی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو سجاد صاحب کچھ ماہ پہلے آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ شہباز شریف اپنے چاچا کو گلے مل کر باقاعدہ مبارکباد دے رہی ہیں کہ چاچا جان مبارک ہو، آپ صادق و امین قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو وہ چند ماہ پہلے کی ہیں، تو اسی کے حوالے سے ڈیلی میل میں دوبارہ جو کیا ہوا تھا انہوں نے کیس استحقاق کا، اس کا اب نیا کٹا کھل گیا، وہ ان کو بلا رہے ہیں، اس میں کیا کہیں گے؟ اب کدھر کے ساتھ ویسے یہ ڈیلی میل والا جو معاملہ ہے نا اس پہ تو ایک اسپیشل پروگرام ہونا چاہیے تھا، جی انشاءاللہ کریں گے۔ کوئی بات نہیں، آپ نے سوال کر دیا۔ تو یہ وہی ڈیلی میل والا کیس ہے جس پہ شہباز شریف نے ہرجانے کا کیس کیا تھا اور مریم نواز نے مبارکباد دی تھی۔ تو ہرجانے کے کیس کے بعد وہ صحافی کو جج نے بولا نا کہ یار یہ مسئلہ ہے، تو صحافی نے اب یہ ہے کہ وہ پورا جو ہے نا بولتے ہیں کہ پلندہ ثبوتوں کا عدالت میں لا کے رکھ دیا، جی یہ سارے ثبوت ہیں، میں جھوٹی بات نہیں کر رہا۔ اب عدالت نے ان کو بلایا، جی آؤ میدان میں، یہ اب اس عدالت سے بھاگ رہے ہیں۔ ہرجانے کا کیس تو کر دیا، لیکن اب اصل تفتیش تو اب ہونی ہے، ثبوت وہ لے کے آ گئے ہیں، یہ ثبوتوں سے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں بڑی مصروفیات ہیں، میں وزیر اعظم ہوں۔ تو جج نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ وزیر اعظم ہیں، لیکن یہ عدالت ہے، یہاں پہ وزیر اعظم اور عام انسان سب سے ایک جیسا سلوک ہوتا ہے۔ آپ کیسز کا سامنا کریں، آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، لیکن یہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ آپ یہ کیا فرماتے ہیں کہ ادھر نہیں یہ چلتا کہ میری کمر میں درد ہے یا میرے فلاں بیماری کا میں شکار ہوں، بلڈ پریشر کا، یا اس طرح کا بہانہ نہیں ادھر چلتا؟ جج ادھر یہ نہیں سنتے؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں، نہ پاکستان کے حالات ہیں، وہ انگلینڈ کی عدالتیں ہیں، انگلینڈ کے حالات ہیں وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے، ورنہ عدالت سزا دیتی ہے یا جرمانہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ کسی کو کوئی دھمکی نہیں دے سکتا، نہ کہ کسی کے پاس کسی کی کوئی ننگی ویڈیو ہے، ٹھیک، وہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سجاد صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ جنرل باجوہ صاحب اللہ حافظ خدا حافظ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا عزت کے ساتھ ان جا رہے ہیں؟ رخصت ہو رہے ہیں؟ بہت سارے ذرائع سے یہ خبریں جو ہے نا آ چکی ہیں کہ وہ جا رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے،
تو اب اگلا چیف آف دی آرمی اسٹاف کون آتا ہے یہ اب دیکھنے والی بات ہے، اور اگلا آرمی چیف، یہ ملک کے جو حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اکانومی کے حالات خراب ہیں، امن و امان عامہ کے حالات خراب ہیں، سیاست کے حالات خراب ہیں، تو آنے والے چیف آف دی آرمی اسٹاف پہ بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ کیسے ان حالات سے نکلتا ہے اور ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین اکرام، میرے ساتھ موجود تھے جناب سینئر تجزیہ نگار سجاد احمد کھوکھر صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائکس اور شیئر فرمانا ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔